السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر۔ میں ہوں علی سرور۔ سندھ میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان آمنے سامنے ہیں۔ گو کہ اس میں وفاق نے بھی حصہ لیا ہے۔ کل ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ دادو سے آنے والے حکمران کراچی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کراچی کا فیصلہ کراچی ہی کرے گا۔ لاک ڈاؤن کے فیصلے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جشن کا سماں ہوتا ہے، یہ الزامات عائد کیے انہوں نے، اور ایک پریس کانفرنس کی جس میں تاجر برادری بھی موجود تھی۔ وزیر اطلاع سندھ سید ناصر حسین شاہ صاحب نے اس کا جواب بھی دیا کہ ایک منظم انداز میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے کراچی اور اندرون سندھ کی تفریق کر کے۔ 1999 سے 2008 تک آپ سیاہ و سفید کے مالک تھے، کیا دیا آپ نے کراچی کو؟ انہوں نے یہ جواب دیا اور ساتھ میں کہا کہ ہم نے اربوں روپے ان علاقوں میں بھی لگائے ہیں جہاں ہمارا کونسلر بھی نہیں تھا، جیسے کورنگی کی بات انہوں نے کی۔ اچھا، ایک طرف تو یہ بات ہو رہی تھی، دوسری طرف وفاق نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے۔ پہلے گورنر سندھ نے کہا کہ سندھ میں ڈاکوؤں کو سیاسی شخصیات کی سرپرستی حاصل ہے، اور آج عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ جس سندھ میں بد انتظامی کی روک تھام کے لیے وفاقی حکومت کردار ادا کرے گی۔ اور اگست میں انہوں نے آنا تھا، دورہ ملتوی ضرور ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور آؤں گا اور یہاں اکھاڑ پچھاڑ بھی ہوگی۔ سیاسی طور پر پنجے گاڑنے کی تیاری کر لی ہے پی ٹی آئی نے سندھ میں۔ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ آخر حل کیا ہے؟ صرف سیاست ہوتی رہے گی، بیانات آتے رہیں گے، چہرے تبدیل ہوتے رہیں گے؟ کراچی کے مسائل کب حل ہوں گے، یا سندھ کے مسائل، پورے سندھ کی اگر ہم بات کریں تو کب حل ہوں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے ممبر سندھ اسمبلی غلام جیلانی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سردار سوراب سرکی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اور ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سندھ اسمبلی محمد علی عزیز صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پھر آغاز کریں گے پروگرام کا یہیں سے کہ سندھ میں بد انتظامی کی روک تھام کے لیے وفاقی حکومت کردار ادا کرے گی، وہ کردار کیا ہوگا، ایم کیو ایم کیا ساتھ دے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ٹاپک آپ کو پتہ چل گیا گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے پہلے یہیں سے آغاز کریں گے ہم غلام جیلانی صاحب کی طرف، اور اس کے بعد محمد عزیز صاحب کو بھی شامل ہم نے کیا ہے، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ جناب، دادو سے آنے والے حکمران کراچی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کراچی کا فیصلہ کراچی کرے گا۔ غلام جیلانی صاحب، یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ دادو سے آنے والے حکمران کراچی، جب حکمران آپ کہہ رہے ہیں تو حکمران تو کہیں کا بھی ہو سندھ میں، تو فیصلہ تو حکمران ہی کرتے ہیں، تو اعتراض کیوں ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتراض میں اس چیز پر ہے کہ شہر کراچی کے لیے جب یہ حکمران جن کا تعلق شہر کراچی سے نہیں ہے اور یہ اپنی مرضی سے جس طریقے سے چاہتے ہیں شہر کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کووڈ کے حوالے سے لیں تو آج کی میں آپ کو اگر شکارپور کی ویڈیوز دکھاؤں پورے دن کی، تو پورا شہر کھلا ہوا تھا، لاڑکانہ کا پورا شہر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، لیکن بند ہے تو کراچی بند ہے، حیدرآباد بند ہے، نواب شاہ بند ہے، سکھر بند ہے۔ تو یہ جو تضاد ہے ان تمام لوگوں کے درمیان میں، گورنمنٹ کے درمیان میں، کہ انہوں نے شہر کراچی اور جتنے شہر جہاں پر جو ہے جہاں سے ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، تو وہاں پر تو انہوں نے جو آپ نام لے رہے ہیں، تو یہاں سے تو آپ کے نمائندے کسی زمانے میں تو ہوا کرتے تھے، اب تو نہیں ہے۔ میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں، اس لیے تضاد ہے کہ وہاں سے ان کو ووٹ بینک نہیں مل رہا۔ شہر کراچی کو لے لیں تو آپ کے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہاں پہ کیا پوزیشن تھی، حیدرآباد کو لے لیں تو وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے۔ تو پری پلاننگ جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا ہے یہاں کے کاروباری طبقے کو، تاکہ وہ یہاں سے ایم کیو ایم کے خلاف کھڑا ہو، لیکن یہ ان کی سوچ ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ اگر کاروباری طبقے کو کھڑا کر رہے ہیں تو سر وہ تو پھر آپ کے تو خلاف ہونا چاہیے نا، یہ ان کو کھڑا کر کے مطلب اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں، تو پھر آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ منظم سازش کے تحت جو کاروبار کو جب تباہ کر رہے ہیں، تو لوگ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ایم کیو ایم سے منحرف کیا جائے، اور کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف باہر نکلیں۔ لیکن کل کی پریس کانفرنس میں پورے کراچی کی تاجر برادری اور جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے وہ ہمارے مرکز پہ موجود تھے، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اگر یہ لوگ جو ہے آنے والے دنوں میں اس پہ کوئی لاہ عمل نہیں بناتے تو انشاءاللہ جو ہے پھر ہم ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر جو ہے کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے جس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو آن کر سکیں۔
تو تاجر برادری کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا اس پہ MKM جو ہے اور اسٹینڈ لے گی بالکل. جی سراب سرکی صاحب. جی یہ جس طرح کا یہ تاثر دیا جا رہا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور صورتحال جو ہے وہ اس کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے. باقی اللہ خیر کرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ ظاہر ہے جو یہاں سے صوبہ ہے ایک جو بھی مینڈیٹ لے گی پارٹی, چاہے وہ MKM ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, جو مینڈیٹ لے گی وہی اس صوبے کا سربراہ بنے گا. اب یہ کہہ دینا کہ دادو کا حکمران جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے وہ پورے سندھ کا حکمران ہے. آپ یہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں ڈیرہ غازی خان کا جو ہے MPA وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں کا چیف منسٹر ہے. بدقسمتی سے کسی اور صوبے میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی, نہیں اس طرح کی صورتحال بنائی جاتی ہے. یہ یہاں پر اس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے اور بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خدا نخواستہ اگر ہم معاشی طور پر اگر تاجروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ تو لوگ الٹا پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف ہوں گے, وہ پیپلز پارٹی کی حمایت تو نہیں کریں گے. باقی یہ ہے کہ اصل جو صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے آپ بھی سمجھ رہے ہیں کافی گمبھیر صورتحال ہے اور ایک پوری دنیا کے اندر SOP کے تحت جب ایک ریشو اس حد تک پہنچتا ہے جہاں کسی بھی شہر کے اندر یا کسی بھی صوبے کے اندر یا ملک کے اندر تو وہاں پر لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اگر کوئی حل ہے, میرے بھائی ہیں غلام جیلانی صاحب وہ مجھے بتا دیں کہ اور کوئی حل ہے. باقی یہ ہے کہ یہ تو ظاہر جہاں سے کوئی بھی جیتے, میرا جیکاباد سے تعلق ہے, غلام جیلانی صاحب کا کراچی سے تعلق ہے, اگر ان کا پورا مینڈیٹ آ جائے سندھ میں سے, یہ چیف منسٹر بن جائے, ہمیں کون سا اعتراض ہوگا. یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, سب ہم یہاں صوبے کے رہنے والے ہیں. جس طرح میں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں اور محمد علی بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے یہ جیلانی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی طرح کا مینڈیٹ ہے سب کا ایک ہی طرح کے وہ جو پریویلیجز ہیں جو میرے ہیں جو ان کے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں ایسی کوئی صورتحال نہیں. جی محمد علی عزیز صاحب, سر کیا کہیں گے؟ گفتگو آپ سن رہے ہیں کہ سرگی صاحب تو بیچارے بھائی ہیں ہمارے, وہ ویسے دل برداشتہ ہوئے ہیں, وہ ویسے انشاءاللہ مجھے امید ہے آگے وہ PTI جوائن کریں گے. اچھا یہ بات ہو چکی ہے آپ سے ان کی؟ آج بھی دیکھیں نا, آج بھی کچھ وزیر بنے ہیں, ان کو آج بھی موقع نہیں دیا, تو ان کو یہ سمجھ گئے, تو ان کو ابھی بھی موقع نہیں دیا. اور یہ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان سے ایک ہمارا بڑا بھائیوں والا رشتہ ہے, تو یہ انشاءاللہ دل برداشتہ ہیں. جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں ان سے اندازہ ہو رہا ہے یہ بھی خود تنگ ہیں, پریشان ہیں, کیونکہ جو صورتحال پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ کی کر دی یہ 13-14 سال کے اندر, وہ تو دنیا کے سامنے ہے, سب کے سامنے. کیوں اگر 13-14 سال یہ دیکھیں اور اس کے اوور آل پچھلے سال دیکھیں تو 30-35 سال سے حکومت کرتی رہی ہے اور حکومت کے اندر رہی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ابھی 13 سال ہو گئے, 14 سال ہے. اور جس طریقے سے ابھی انہوں نے لاک ڈاؤن کیا کراچی کو, جیسے بھائی میرے MKM کے فرما رہے تھے کہ لاڑکانہ کھلا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج جو کلپ چلے ہیں, لاڑکانہ کھلا ہوا ہے, پتنی شکارپور کھلا ہوا ہے, کیا کیا کون کون سے اور شہر کھلے ہوئے ہیں. کراچی کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا؟ کیوں کراچی میں ان کا ایکچولی کراچی نے ان کو بالکل ریجیکٹ کیا ہوا ہے. کراچی کی سب سے بڑی جماعت اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے. بزنس مین کو انہوں نے بالکل پریشان کیا ہوا ہے. ان کو کراچی کے لوگوں کا احساس بالکل نہیں ہے. ان کو بالکل تھوڑا سا احساس, غریب کا بھی احساس نہیں ہے کہ جو ڈیلی ویجز پہ لوگ کمانے والے ہیں وہ کس طریقے سے ابھی اپنا گھر چلا رہے ہوں گے, چل رہا ہوگا کہ نہیں چل رہا ہوگا. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو صرف اپنی کرپشن سے, اپنے کتنے ہمارے پیسے بن رہے ہیں, کتنا ہمارا بینک بیلنس بن رہا ہے, ان کو اس سے سروکار ہے. اور ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. جس طریقے سے صوبہ سندھ کی تباہی پھیری انہوں نے اتنے سالوں میں, جیسے 90 ارب روپیہ لاڑکانہ میں لگا دیا, پیرس بن گیا, یا کوئی بھی آج تک 75-74 سالوں میں یہ 40 سال سے 35 سال سے حکومت کر رہے ہیں سندھ میں, بنیادی چیزیں لوگوں کو نہیں دے سکے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جس طرح آپ نے دوست ہیں محمد علی صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو 35 سال. مجھے 2 منٹ بولنے دینا پھر آپ کی بات سنیں گے. جس طرح آپ نے بولا کہ وفاق کا دھیان صوبے سندھ کی طرف ہے,
بالکل ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں, عمران خان صاحب ایک محب وطن پرائم منسٹر پاکستان کے ہیں, ان کا بالکل ٹارگٹ ہے سندھ کا. انشاءاللہ انہوں نے جس طرح بھی ٹیمیں بن رہی ہیں, کمیٹیاں بن رہی ہیں سندھ کے لیے, بالکل سندھ کی عوام اس چیز سے بالکل یہ جانتی ہے, اور اب وہ ویسے بھی دل برداشتہ ہو چکی ہے, وہ چاہتی ہے چینج, اور وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہی ہے, اور خان صاحب نے پورا نہیں محمد علی صاحب یہ تو ساری بات جو درست فرما رہے ہیں, اگر آپ یہ وجہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو کہ عوام سندھ کی چینج چاہ رہی ہے؟ 100 سیٹیں ان کے پاس ہیں سر, لگ کس بات سے رہا ہے آپ کو؟ جب آپ نے سندھ کو کچھ دیا ہی نہیں, تباہی اتنی کر دی ان 3 سالوں میں. 13-14 سال ہے بھائی پیپلز پارٹی کا. نہیں تو پھر 100 سیٹیں ہیں سر ان کے پاس, یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ 100 سیٹیں, اب تو آپ جا کے دیکھیں نا سندھ میں کیا حال ہے اس وقت. سندھ کا حال یہ ہے اس وقت کہ سندھ کے لوگ جو ہے, یہ جو جس طرح مینڈیٹ یہ لوگ لیتے ہیں, ان کے کس طرح لیتے ہیں سر, یہی تو پوچھتے ہیں کس طرح لیتے ہیں. وہ کس طرح آپ کو ہی پتا ہے, لوگوں کے غریبوں کے شناختی کارڈ لے لیتے ہیں, ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں, کیا کیا تو کرتے ہیں, کس طرح تو یہ لوگ کرتے ہیں. وہ سب آپ ان کی جو حربے ہیں وہ نہیں چلیں گے اب 2023 کے الیکشن میں. یہ آپ انشاءاللہ رخ کر لیا ہے عمران خان صاحب نے, یہی کہا ہے جی سندھ میں جو بد انتظامی ہے اس کی روک تھام کے لیے وفاقی حکومت اب کردار ادا کرے گی. میں بہت جلد سندھ آ رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ بھی شامل ہونے والے ہیں. سراب صاحب آپ رسپونڈ کرتے ہیں, پھر میں جیلانی صاحب سے پوچھتا ہوں کیونکہ ظاہر اتحادی ہیں. وہ محمد علی میرے بھائی ہیں, بالکل جس طرح انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں, بہت اچھے ہیں, تو تمام باتیں درست کی ہیں انہوں نے. نہیں میرے ظاہر اپنی پارٹی کا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں. نہیں ایک بات تو انہوں نے اپنی پارٹی کی نہیں کی, ایک تو انہوں نے ذاتی حیثیت میں کہا ہے کہ آپ آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں. وہ ان کا اپنا خیال ہے, باقی ایسی کوئی بات نہیں علی بھائی. اچھا ٹھیک. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ اپنی پارٹی کی بات کریں گے, اور شروع سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف بات نہیں کر رہے, وہ عوام کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں کچھ نہیں کیا آپ نے, بڑے بڑے شہروں کے نام غلام جیلانی صاحب نے گنوا دیے, اور ساتھ میں عزیز صاحب نے بھی بات کی, محمد علی بھائی نے بھی, کہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا کام ہوتا ہوا. ٹھیک ہے, آپ بالکل آپ کی بات بجا. اب 2023 میں الیکشن آنے والے ہیں, اور الیکشن جب ہوں گے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیے یا نہیں کیے. اب ان کی جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو مہنگائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس طرح ان کی گڈ گورننس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جس طرح ہمیں مطلب ہمیں ہرڈلس ڈال رہے ہیں خاص طور پر سندھ کے حوالے سے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت ہے, میچور جماعت ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی اس نے سیاست کی اور سیاسی طور پر مقابلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے اور لوگوں میں جائے گی. اور ہمارا یہ ضرور ہے کہ جس طرح کراچی میں ان کو میں نے اسمبلی میں بھی ایک مرتبہ اسپیچ کی, جس طرح مینڈیٹ دلوایا گیا, شاید وہاں پر جو ہے باقی جو صوبے کے اندر گاؤں اضلاع ہیں وہاں پر یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی. یہاں پر جو ہوا تو وہ تو غلام جیلانی بھائی بتائیں گے کہ وہ کس طرح جیتے, غلام جیلانی صاحب بڑی پارٹی بن کے یہاں پر ابھرے کراچی میں. آپ لوگ تو ظاہر ہے وہ ہار گئے, لیکن اس دیکھیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے, 3 سال ہو گئے, اس میں بڑی بحث بھی ہوئی. ایم کیو ایم پاکستان ظاہر ہے اگینسٹ لڑ رہی تھی پی ٹی آئی کے, اور پی ٹی آئی والوں نے ان کو ہرا دیا, اور پھر ہرانے کے بعد انہوں نے جو سیٹیں تھیں وہ بھی ان کو دے دیں. یہ تو چلیں ایک سیاسی کوئی فیصلہ تھا, وزارتیں لینی تھیں یا کچھ اور بہتر سوچا ہوگا. غلام جیلانی صاحب کیا کہیں گے آپ, جو انہوں نے ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ 1999 سے 2008 تک یعنی پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں آپ لوگ شامل تھے, اس وقت تو آپ سیاہ و سفید کے مالک تھے, تو کیا کیا تھا اس زمانے میں کراچی میں آپ نے جو ہم اب نہیں کر سکے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا, جو ترقی ہوئی ہے نا شہر کراچی میں وہ 1999 سے اور 2008 تک ہی ہوئی ہے. اس کے بعد مجھے کوئی ایسا میگا پروجیکٹ دکھا دیں کہ جس پہ پیپلز پارٹی نے کام کیا اور وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ کہہ سکے کہ ہاں یار یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کو پیپلز پارٹی آن کرتی ہے. اور جہاں تک ابھی جو بات ہو رہی تھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے پاس نہ تو حیدرآباد سے کوئی سیٹ ہے, نہ اس کے بعد شہر کراچی سے کوئی سیٹ ہے, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جو ہے وہ انٹیریئر سے تعلق ہے, تو وہ نہیں سیٹیں تو ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے سیٹیں تو ہیں, تھوڑا درست کر دیں. بہت سیٹیں لیاری میں سے سیٹیں ہیں, ملیر میں سے سیٹیں ہیں, یہاں سے سید غنی جیتا ہے, ابھی ہم وہاں سے جیتے ہیں, بلدیہ سے بھی نہیں. جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی جو پیپلز پارٹی کا جو آن کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سندھ کے وہ ہیں باسی ہیں اور ساری چیزیں ہیں, تو وہ سندھ کے باسی ہیں, وہ شہر کراچی کے اور حیدرآباد کے باسی نہیں ہیں. جس طریقے سے جو ہے جعلی ڈومیسائل بنا کر جو ہے
وہ یہاں کی کراچی اور حیدرآباد کی نوکریوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. جس طریقے سے جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو پورے کراچی شہر میں آپ کہیں اگر سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اردو بولنے والا کوئی ٹریفک کا اہلکار نظر نہیں آئے گا. SHO 80% جو ہے وہ شہر کراچی میں جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد سے باہر کے نہیں. یہ کہتے ہیں اس میں غلام جیلانی صاحب کہ اردو بولنے والے ہی صرف کراچی میں نہیں ہیں, اس میں سندھی بولنے والے بھی ہیں, پشتو بولنے والے بھی رہتے ہیں جو عرصہ دراز سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں. کوئی KPK سے آ چکا ہے, کوئی سندھ کے دیگر اضلاع سے یہاں پہ آ کے بس چکے ہیں. اس طرح پنجابی بولنے والے بھی شہر میں موجود ہیں, سرائکی بولنے والے بھی موجود ہیں. گلدستہ ظاہر کراچی تو, اور جو 50 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, اگر ان کو نوکریاں مل رہی ہیں تو آپ کو ایک طرف تو یہ بیان اس حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ میرٹ پہ نہیں مل رہی ہوں, ٹھیک ہے, کچھ لے دے کے کام ہوتا ہو, لیکن یہ کہنا کہ صرف کراچی والوں کو حصہ ملتا ہی نہیں ہے, سب جان بوجھ کر دوسرے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے, یہ کس حد تک آپ 60-40 کا جو فارمولہ طے ہوا تھا نا, اس میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پرسنٹ میں پیپلز پارٹی جو ہے امپلیمنٹ کروا رہی ہے. آج ویکسین کے لیے آپ بات کریں تو ویکسین ان کے بعد پوری نہیں ہے, اور یہ نوکریاں دینے کی بات کریں گے تو مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے کہ 1999 سے لے کر آج تک کا مجھے بتا دیں, اس سے پہلے کی بات چھوڑیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ کراچی کے نوکریاں دی ہیں, جو 40% کی بات ہوئی تھی. علی بھائی اور میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ مجھے ضرور موقع دیں, میں آپ کو تھوڑا آپ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں. صرف جو ہے وہاں سے آ کر یہاں پر آئے, اسمبلیوں میں بیٹھے, بجٹ پاس ہوا, کراچی میں کتنے بجٹ پہ کام ہو رہا ہے مجھے بتائیں. کون سا ایسا میگا پروجیکٹ اس کے پیپلز پارٹی کھڑے ہو کے بول سکتی ہے کہ یار ہم نے یہاں پہ جو ہے اس شہر کراچی کو جو ہے وہ آن کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ کام ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. پانی کو یہ عوام ترس رہی ہے, کچرا اس شہر کراچی سے نہیں اٹھ رہا, نوکریاں یہاں پر نہیں ہیں, پینے کا پانی یہاں پر نہیں ہے. یہ بنیادی سہولیات ہیں. ہاسپٹل کی یہ سہولیات ہے کہ 55 سے 60 بیڈ ہیں صرف پورے کراچی میں جو اس وقت وینٹیلیٹر پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کہاں تک آپ جو ہے کس چیز کو ڈیفینڈ کرے گی پیپلز پارٹی میرے بھائی. یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے اور سندھ کو پالتا ہے, پورے کو, انٹیریئر کو. ٹھیک ہے سر, اس سے مزید بات کرتے ہیں, چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں, اور بریک کے بعد ہم شامل کریں گے PSP سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمایوں عثمان صاحب, ان سے بھی بات کریں گے, اور محمد العزیز صاحب, سوراب سرکی صاحب اور غلام جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی چھوٹا سا ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ جی آخر ان تمام چیزوں کا, جتنے بھی الزامات ایک دوسرے پر لگائے جاتے ہیں, آخر حل کیا ہے. حل پہ جانب بات کریں گے جی, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا. دیکھتے رہیے الخبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے کہ ایک منظم انداز میں سیاسی نفرت پھیلائی جا رہی ہے. کراچی اور اندرون سندھ کی تفریق اچھی بات نہیں ہے, اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن MQM پاکستان کی جانب سے اور وفاق کی جانب سے جس طرح گفتگو ہو رہی ہے, MQM ایک الگ رنگ دے رہے ہیں جی. وہ کہتے ہیں شاید تعصب بڑھتا جا رہا ہے. یہ غلام جیلانی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اس پر ہم پہلے رائے لے لیتے ہیں جی محمد العزیز صاحب سے کہ واقعی ایسی بات ہے. محمد العزیز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. سر یہ جو تاثر غلام جیلانی صاحب یا MQM پاکستان کی طرف سے آتا ہے کہ کراچی میں جو اردو بولنے والے ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی, اسی طرح سندھ کے دیگر اضلاع میں جو شہری آبادی ہے ان کو اس لیے اس پیچھے رکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ وہ اردو بولنے والے ہیں یا ان کا تعلق ہے MQM سے. اس مفروضے کو صحیح سمجھتے ہیں آپ بھی؟ دیکھیں اس میں پورا سندھ کی میں بات کروں گا. کراچی آف کورس سندھ کا ایک شہر ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنسی اس صورت میں نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, ان سے میں تھوڑا سا اس پہ ان کی بالکل وہ اس بات سے کہہ رہے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کراچی ہو, حیدرآباد ہو, لاڑکانہ ہو یا ہمارے سندھ کا کوئی بھی حصہ ہو, آپ ٹرانسپیرنسی نوکریوں کے اندر کم از کم جو جابس آتی ہیں ان میں رکھیں گے تو سب کو اتنا اس کا حصہ ملے گا. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا یہ ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں تو یا حیدرآباد کے کچھ لوگ ہیں, وہ بیچارے ان کو ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے, تو وہ بیچارے رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک کراچی کا جو کوٹا ہے, کراچی کا کوٹے میں اگر آپ اس کو بالکل کلیئر طریقے سے جسٹیفائی کریں تو کراچی میں جس طریقے سے لوگوں کو نوکری ملنی چاہیے وہ ان کی نوکری نہیں ملتی ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر انٹیریئر سندھ سے یہاں پہ لوگوں کو جابس مل جاتی ہیں اور جو کراچی والوں کا حق رہ جاتا ہے. اس پہ تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پھر کیونکہ ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے, میں کہتا ہوں وہ بھی ہمارے اتنے بھائی ہیں, یہ بھی اتنے بھائی ہیں, لیکن کم از کم ان کا بھی تو خیال کیا جائے بھائی, ان کا بھی خیال کیا جائے. تھوڑا سا اس پہ رسپونڈ کر دیں کیونکہ یہ جو تعصب کی بات بالکل, تو اس سے
बिल्कुल, उनका भी भाई का मेरा यही यहाँ यही बात कर रहे हैं मोहम्मद अली साहब के 40-60 कम से कम आप कह रहे हैं होना चाहिए, होना चाहिए क्यों ना। नहीं कर यहाँ रहे पे तो सराफ है ही सरकी साहब, नहीं। ये तो अब गलत है ना। यहाँ का पढ़ा लिखा बंदा वो कहाँ जाएगा? पढ़ लिख के पंजाब में नौकरी नहीं लेगा, वो KPK नहीं जा सकता, वो चलाता है बाइकिया, वो फूड पांडा। बिल्कुल अब फूड पांडा, जो हकीकत बता रहा हूँ सर, ये मोहम्मद अली साहब जो ना ये बात तो हकीकत कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हकीकत है। वो भी हमारे है, वो भी आपके, वो कभी कहीं वो पुलिस में लगे हुए, कहीं वो किसी अच्छे डिपार्टमेंट में लगे हुए, वाटर बोर्ड में लगे हुए, SDCA में लगे हुए। और भाई इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए फिर हुमायूं उस्मान भाई की तरफ से। बात ये है कि मैं बिल्कुल आपको पूरा रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। जब से मतलब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जनरल ज़िया का दौर था 11 साल, उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है 88 में MQM उसके साथ थी, 93 में फिर वो 3 साल वो पीपल्स पार्टी रही, उसके बाद मुसलसल MQM हुकूमत में रही है। और यहाँ तक कि जब 2008 आपके साथ भी रही हुकूमत में, साथ में भी रही 2008 तक। और 13 के बाद मुझे बताएं कोई एक नौकरी, 13 अगले 5 साल, और ये अभी जो 3 साल हुए 8 साल में तासुब नहीं बरत रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं। जमीनी हकायक ये हैं सराफ सरकी साहब जो ये बयान कर रहे हैं, मोहम्मद अली साहब भी, गुलाम जलानी साहब भी, वो कह रहे हैं क्यों हमें पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में, हमें सिंध सेक्रेटेरिएट में क्यों नजर नहीं आ रहे बाकी जुबान उर्दू बोलने वाले? सर बात ये है कि उर्दू बोलने वाले भी हमारे भाई हैं। क्या पढ़े लिखे नहीं है, डिग्रियां नहीं है, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां उनके पास हैं, नौकरी नहीं मिलने की वजह क्या है कि आपको वोट नहीं दे रहे, ये बात है? नहीं, बात यह है कि वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उनका एक कोटा मुख्तस है हर सूबे का, और दही और शहरी इलाकों का हर। तो क्यों सर नजर क्यों नहीं आ रहे ये लोग? ये तो अगर मिसाल के तौर पर मैं खुद मेरी चॉइस, अच्छा, वो अप्लाई नहीं कर रहे, कह रहे हैं। हाँ, मेरी चॉइस ये है कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ या मैं बिजनेस में आ रहा हूँ, और उनके पास बहुत सारे ऐसे, पहले आप ये आर्मी के अंदर देखें पूरे पंजाब के लोग भरे हुए थे, अब वहाँ पर खुशहाली आ गई है तो लोग जो है वो दीगर सूबों से भी जा रहे हैं। चलेंगे इस बात पे। अच्छा, अगर ये इस तरह का, अगर कोई इस तरह की कोई हरकत है और इस तरह का अगर कोई सोच है तो मैं बिल्कुल उसको कंडेम करता हूं। नहीं होना चाहिए। हमारे भाई हैं, रिकॉर्ड रखा है सामने, एक दफा कमर नवी जमील साहब ने भी रखा था कि जी ये हजारों की तादाद में लोग हैं। आप ये देखें, यहाँ पर आप ये कहते हैं ना भाई से उधर से तो ट्रांसफर होकर आते हैं, यहाँ पर पुलिस में जो भर्ती है वो सिंधी से, इवन महाजिर से आप देखें पठान ज्यादा है, तो वो पठान भी बड़ी आबादी कराची के अंदर वो है। अच्छा, वो अप्लाई करते हैं, अलग मसला होगा, अप्लाई करते हैं, आते हैं, उनका डोमिसाइल बन जाती है, PRC किस तरह बन जाती है, ये भी एक मसला है। लेकिन उस पर मैं चाहूंगा पाकिस्तान पार्टी का मौका भी सामने आ जाए। हुमायूं उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे हुमायूं साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सबसे सितम ज़रफ़ी जो बात कर रहे हैं वो मुझे गिन नहीं सकते हैं और मेरे हकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप मेरे लोगों को सही तरह कराची के अवाम को गिन नहीं पाएंगे और किस तरह आप उनके हकूक की बात करेंगे। आपका ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके सामने है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम इस वक्त कराची में है। पिछले 14 साल में कोई एक नई बस इस कराची की सड़क पर नहीं आई। आप इसी तरह देख लें कि एक नया कतरा का इजाफा 14 साल में। अच्छा हुमायूं साहब, ये जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये तो MQM के मुतालबात भी हैं, और वो कहते हैं जी देख लें मर्दमशुमारी के हवाले से, वो कह रहे हैं हमने इस बजट में बाकायदा तौर पर 5 अरब रुपए रखवाए हैं। उनको एक ताफ़ज़ी नोट लिख कर साइन नहीं करना चाहिए था ना वहाँ पे, जब PTI उसको अप्रूव कर रही थी वहाँ पे नहीं करना चाहिए था। आपके ऊपर ये इल्जाम है कि मर्दमशुमारी के हवाले से तो सिंध में वैसे भी पीपल्स पार्टी भी कहती है मर्दमशुमारी सही नहीं हुई, MQM पाकिस्तान भी कह रही है, लेकिन MQM ने वहाँ दस्तखत क्यों किए? हाँ एग्जैक्टली, फिर नहीं करने चाहिए था। ये तो फिर दोहरा मेयार हो गया, आवाम को फिर आप ये देख लें, फिर कराची की बात हो रही थी 2016 से पहले यहाँ पे तोती बोलती थी, तो फिर ये नौकरियां क्यों बेच रहे थे? उर्दू बोलने वालों को सॉफ्टवेयर नौकरियां क्यों नहीं दी? अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के बाद एक जनाब इल्जाम MQM पे ये भी आए, सर तवक्कुफ कीजिएगा हुमायूं उस्मान साहब, गुलाम जलानी साहब से पूछ लूं। एक तो सराफ सरकी साहब ने रिस्पॉन्ड किया, गुलाम जलानी साहब वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पठान भी नौकरियां बहुत ज्यादा हैं और जाहिर हमारी पार्टी में सारे नहीं होंगे। आपके लोग अप्लाई नहीं करते, यानी उर्दू बोलने वाली बात आपसे मुराद उर्दू बोलने वाले लोग अप्लाई नहीं करते होंगे पार्टी में है। अच्छा, दूसरी बात ये वो कह रहे हैं, हाँ मुर्तज़ा वाब उनको
جو اردو بولنے والے دوسری پارٹی میں میں آپ کو ایم کیو ایم کے علاوہ اس کو مہاجرین نہیں سمجھتے ہیں. میں آپ کو اس طرح تو بتاؤں نہیں کہ کریں. جو آپ جو ہمارے بات ساتھ کر بھی رہے ہیں بہت پٹھان سارے- بھائیوں کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ کے پی کے سے جو کوٹا باقی شہروں کا ہوتا ہے جو صوبوں کا ہوتا ہے اس کے اوپر آ رہے ہیں. اس شہر کراچی کے کوٹے پہ آپ مجھے بتائیں کون سا پنجابی آیا ہے, کون سا پٹھان کو لیا ہے. آج تک جو ہے ہمارے پاس ہائی کورٹ میں جو فیصلہ محفوظ ہے خواجہ اظہار بھائی کا جعلی ڈومیسائل کے اور پی آر سی کے حوالے سے کہ 30,000 نوکریاں جو ہیں جعلی ڈومیسائل پہ پیپلز پارٹی نے شہر کراچی کے لوگوں کی جو ہے وہ باہر سے لوگوں کو لا کے ان کو دی ہوئی ہیں. وہ اگر فیصلہ ابھی اوپن ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے تو اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کل تک جو ہے کہ ایم کیو ایم نے نوکریاں بیچی ہیں تو میرے بھائی یہ ایک نوکری کا ہمیں پروف دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ شامل کیا کریں. غیر سیاسی لوگوں کو آپ پارٹی یعنی سیاسی پارٹی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے میں نام ہی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں محترم جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کا. پارٹی کا نام تو سنا ہے آپ نے؟ نہیں, پارٹی تو بالکل ہے موجود ہے یہاں پہ تمام جو ہے آپ نے پولیٹیکل لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے آپ نے ان کو انکلوڈ کیا. اس کو غیر سیاسی سمجھ رہے ہیں آپ. تو اچھا اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ایک تو ناصر الدین شاہ صاحب نے کہا کہ سندھ کے بجٹ میں ہم نے 91 ارب روپے مختص کیے ہیں جی کراچی کے لیے. اس کے علاوہ کے ایم سی کے 44 نالوں میں سے 3 پہ صرف این ڈی ایم اے ہے اور 41 پر ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈی ایم سی کے 44 سے زیادہ نالوں کی صفائی بھی ہم کر رہے ہیں. سر اتنے زیادہ کام سندھ حکومت کر رہی ہے, غلام جیلانی صاحب کیوں خوش نہیں ہیں؟ آپ میرے ساتھ جو ہے ایک پروگرام کریں صرف ڈسٹرکٹ اورنگی میں باقی 6 ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہا, اور اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سے نالوں پہ جو ہے وہ کے ایم سی نے کام کرا ہے, کون سی پہ ڈی ایم سی نے کام کرا ہے اور کون سی پہ جو ہے ورلڈ بینک کے حوالے سے جو ہے کام ہوا ہے. یہ 91 ارب کی بات کر رہے ہیں انہوں نے شہر کراچی کے لیے کوئی ایک نیو اسکیم جو ہے وہ اس بجٹ میں نہیں رکھی کہ اس کے اوپر کوئی اچھا روڈ بنوا سکتے ہیں جس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ پیپلز پارٹی نے جو ہے بجٹ کس طرح منظور کرا لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں؟ میجورٹی ہے ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہے. آپ نے کوئی احتجاج کیا, کوئی بات ہوئی ہے؟ 3 دن وہ کہہ رہے ہیں انتظار کرتے رہے کہ کٹ موشن ہی جمع کرا دیں, کٹ موشن جمع نہیں کرا سکے, بحث نہیں کیا آپ لوگوں نے جان بوجھ کر. علی بھائی یہ ایم کیو ایم ہی ہے جس نے جو ہے متواتر ڈاکٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے اسمبلی میں کہ ہم نے جو ہے بجٹ کا بائیکاٹ کیا اور ہم نے جو ہے بجٹ پیش نہیں کرنے دیا. وزیر اعلیٰ صاحب جو آئے ہیں انہوں نے آ کے 3 منٹ میں جو ہے صرف فارمیلٹی پوری کی اور اس کے بعد یہ جا اور وہ جا. تو ایم کیو ایم نے تو بھرپور اس کا بائیکاٹ کیا ہے, اسمبلی کے اندر بھی کیا ہے, اسمبلی کے باہر بھی کیا ہے, لیکن لازمی ہماری میجورٹی نہیں ہے وہاں پہ, اس وقت اتنی ہماری کاؤنٹیٹی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جو ہے وہ قانونی طور پہ اس کو کر سکیں. اور اچھا یہ جو الزامات ہیں سوراب سرکی صاحب, ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا کہ نئی بسیں 14 سال میں آپ ایک نہیں دے سکتے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, کراچی میں میگا پروجیکٹ انتظار کر رہے ہیں لوگ, آپ ایک نہیں دے سکے. اچھا واٹر بورڈ بھی میئر کے پاس نہیں تھا, نالوں کی صفائی بھی آپ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا کے آپ نے ان کے حوالے کر دی, ان پہ میئر پہ یہ بھی اعتبار نہیں تھا آپ کو, ایس بی سی اے بھی آپ نے ان سے لے لیا. سر رہ کیا گیا پھر میئر کے پاس, وہ کرے کیا کراچی میں؟ سر بات یہ ہے کہ میں آپ پہلے غلام جیلانی صاحب کا یہ جواب دوں. بحت الامکان ہم نے کوشش کی اسپیکر کے کمرے میں 1-2 مرتبہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی, چیف منسٹر خود آئے اور چیف منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی کہ بھائی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, حتی الامکان کوشش کی. یہ بالکل سیریس نہیں تھے جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا اسمبلی میں, یہ خود بھائی بتائیں گے جیلانی صاحب. تو ایسی صورتحال میں کوئی کٹ موشن بھی نہیں تھا, یہ بحث کرنا چاہتے نہیں تھے. نہیں تو بحث کی جاتی ہے, لوگوں کو جو ہے اگر ہم غلط کام کر رہے تھے, کراچی کو کچھ نہیں دے رہے تھے تو آپ کے پاس موقع تھا, وہاں پر ایک بہت بڑی فورم ہے سندھ اسمبلی, وہاں پر ہمیں ایکسپوز کرتے. باقی اس طرح یہ کہنا کہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے پورے کراچی کے اندر. آپ پہلے جب ان کے میئر تھے جو روز یہ کہتے تھے کہ بہت بری حالت ہے, بری حالت ہے, اب دیکھیں صفائی کے حوالے سے کافی بہتر ہے. حالانکہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی جو ہیں وہاں پر جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں, حالانکہ سیاستدان کو زیادہ ایفیکٹیولی کام کرنا چاہیے تھا. جو میں نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب وہ یہ تھا کہ ایک طرف تو آپ اس تمام باتیں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ سیاسی حوالے سے پوائنٹ اسکورنگ ہو سکتی ہے آپ کی بھی, ان کی بھی, لیکن بسیں کتنی دے دی ہیں آپ نے 14 سال میں اس شہر کو؟ میٹرو منصوبہ, میٹرو بس کا منصوبہ صوبوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پشاور میں بن گیا, ہم نے پنجاب میں بھی دیکھ لیا, سندھ میں نہیں بنتے, نہ یہاں میٹرو بس کا منصوبہ ہے, نہ موٹر وے کو منصوبہ آپ لا سکے یہاں پر. سر اس طرح کے بڑے کوئی منصوبے کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ بھائی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال کے جو پارٹی کے ہیں وہ نان الیکٹڈ ہیں, بالکل نان الیکٹڈ ہیں, اب آپ نے ان کو لیا ہے, لیکن میں آپ کو
मुस्तफ़ा कमाल का इंटरव्यू बताता हूँ, उसने कहा कि भाई मुशर्रफ के ज़माने में हमने तो सिर्फ थोड़ा बहुत स्टार्ट लिया था, सारा काम जो हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में आसिफ अली जरदारी ने मेरी सपोर्ट की है। ये ऑन द रिकॉर्ड एक बात है। तो आप वो उसको आप वो चीज़ों को ऑन करते हैं कि हमारे ज़माने में ये, वो दूसरी पार्टी में जाके ये बात कर रहे हैं, नहीं, पहले क्यों नहीं की उन्होंने बात? पहले भी उन्होंने की, अब भी ये बात कर रहे हैं। तो वो लेकिन जब चले मुस्तफा कमाल साहब थे, का क्रेडिट तो आप मान रहे हैं ना कि उन्होंने काम किया कराची में? बिल्कुल मान रहा हूँ। उस जमाने में अलग मानते नहीं थे आप? नहीं, कैसे नहीं मानते थे। बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया, उससे पहले जो जमात इस्लामी के थे उन्होंने काम किया। ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट का जो काम होगा, जिलानी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब मैं तो यहाँ पर जो कोरंगी का तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, जो जिलानी भाई जो वहाँ काम कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। अच्छा सर, देखिए वफाक बार-बार हम बात करते हैं, देखिए वफाक के हवाले से नहीं, एक जाहिर है मैंने पहले भी आपको सर देखिए वफाक के हवाले से हम बात करते हैं कि जी कराची 70% या 65% कमा कर देता है, पूरा पाकिस्तान चलता है। एक में सिंध में सर कराची जो है 3000 अरब आपको दे रहा है, और आप लगा क्या रहे हैं कराची पर? कितना लगा रहे हैं? ये जो अब मैं आपको बताऊं, ये तासुर देना कि भाई कराची दे रहा है। अब इस तरह की अगर हम डिस्ट्रिक्ट पे मैं शहर का नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं सूबे सेलेक्ट तो नहीं कर रहा भाई, मैं अलग सिंध दे रहा है सेलेक्ट, मैं अलग मैं भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची भी जहाँ जिस अपना सर इलाके से सनतें हैं वहीं की बात करूंगा ना। नहीं, आपने सनती जोन ही सिंध में कायम नहीं की। अब अगर पंजाब में फैसलाबाद में जिस तरह है, सियालकोट में इंडस्ट्री है, सर आपने पूरे सिंध में फैलाया ही नहीं ना सर। पूरा मेरा मौक़िफ़ सुन लेंगे तो आपको बताऊंगा। वो जो जहाँ से कैमाड़ी या जहाँ पर पोर्ट है वहाँ से मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलता है, और इधर जो मलीर में जहाँ पर जो है वो वहाँ पर पोर्ट है, वहाँ से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब कराची की बात करते हैं तो कराची तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मैं भी ये कहता हूँ कराची को जो मिलना चाहिए पाकिस्तान से, हमारा तो ये दावा है, हमें बैठ जाएं हम तो, मतलब हमारी जो पोजीशन है पूरे सूबे की, कराची भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है सारा। हम सकत से ज्यादा जो सिंध गवर्नमेंट की जो ताकत है उससे ज्यादा हम कराची पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं तो शिकायत करता हूँ मरकज से, पूरे पाकिस्तान को ये शहर चला रहा है, उसको यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कहते हैं मोहम्मद अली साहब अगर साथ हैं तो बताएंगे आपको, पिछले 3 साल में 1600 अरब रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, कहाँ गए हैं मोहम्मद अली साहब? अच्छा, क्या कहेंगे गुलाम जलानी साहब? मैं सर इतना सा डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि भाई जो सिंध का बजट है वो जब आप पेश करते हैं तो उसमें शहर कराची के लिए आपने कितने अरब रुपए रखे हैं? कोई ऐसा बिल्कुल आप देखें उसमें क्या है, 91 अरब रुपए कहते हैं जी, 91 अरब रुपए, 91 अरब रुपए सर 3 करोड़ की आबादी, 91 अरब, आधा सिंध एक तरफ है, कराची एक तरफ है, 3000 सारी अरब चीजें कमा रहे हैं। हैं, तो एक सबसे बड़े शहर के लिए वजीर यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वजीर 91 अरब ऊंट के मुंह में जीरा है सर। ये वजीर ट्रांसपोर्ट जो है, मैं जिलानी भाई हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, उसका भी बता दें मैं सिंध असेंबली का हिस्सा इमरान हूँ। खान मैं साहब ने इनको तो कहा है कि 1100 अरब का पहले कहा, फिर 162 अरब, 13 साल से एक वजीर साहब जो है पीपल्स पार्टी के, वो शहर कराची को बसें दे रहे हैं, और उन्होंने इतनी बसें दे दी हैं कि शहर कराची में पैदल चलने की जगह नहीं है। सराफ सर साहब आप भी मानेंगे ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी गवर्नमेंट अब तक नहीं दे सकी। आप 1122 की तरह कोई रिलीफ के लिए आवाम को जख्मी हो जाए, कोई सड़क पे कोई मरीज पड़ा हुआ हो, घर से इसको लाना हो, आपके पास एम्बुलेंस सर्विस भी इतनी बड़ी नहीं है। वाटर बोर्ड का आपको हाल पता है, 70% कमीशन पे, 65% सिर्फ कमीशन है वाटर बोर्ड में। आप कहां से पानी देंगे? तो माननी चाहिए, ये जो बातें कर रहे हैं क्या कहेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस नहीं है कि वो मरीज को जो है वो इंडस हॉस्पिटल से जो है जिना हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर सके। ये सूरत हाल है कि हमें अमन और दूसरी पे जो है वो डिपेंड करना पड़ता है। वजीर सेहत का ये हाल है, तो काम थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं। मैं गुजारिश करूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बस मुझे दिखा दें पूरे सिंध में कि यहाँ ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है ये बस मिल जाएंगी, काफी मिल जाएंगी। एक क्या बहुत बसें आई 13 साल में, लोग वहाँ पे जनाजे जो है वो घोड़ा गाड़ी के ऊपर लेके जा रहे हैं। बसें आई हैं, रोड पे भी आई हैं, चल भी रही हैं, लेकिन बात ये है, कोई नाम तो बताएं कौन सी बसें हैं? ये सिंध गवर्नमेंट की है ना, कौन सी एक का नाम है, कहाँ चलती है, कौन से रूट पे वो मुझे बताएं ताकि मैं भी उसको ढूंढ लूं। मैंने तो खुद ये टीवी पे देखा था कि सड़क पे नजर नहीं है, टीवी पे तो चल रही है, मैंने ये देखा था। अब बसें नहीं आई हैं, हमें लानी चाहिए थी, वो मैं तस्लीम करता हूँ। चले आप कराची के एम्बुलेंस के हवाले से तस्लीम कर रहे हैं। एम्बुलेंस के हवाले से हमारा हेल्थ का सिस्टम जो है, मैं चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ का, मैं बिल्कुल पूरे दावे से आपको कहता हूँ
پورے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے یہاں لوگ آ کر کراچی میں علاج کراتے ہیں. یہ ہمارا کریڈٹ ہے. ہیلتھ ہماری کافی میں سر بہتر ہے. ایمبولینس کی بات کر رہا ہوں. میرے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے 4 جنرل ہاسپٹل ہیں. ان 4 جنرل ہاسپٹل میں جو ہے وہ آپ مجھے 2 ایمبولینس جو ہیں وہ روڈ پر دکھا دیں چلتے ہوئے. مجھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چیئرمین ہیں, چلیں اچھی بات ہے. نہیں 4 جنرل ہاسپٹل ہیں یہاں پر. ایک اور پوائنٹ, چلیں ٹھیک ہے, یہ تو تمام کام جو آپ نے کیا کچھ مان بھی لیا, بہت سی بات ہے میں تو کہہ رہا جو ہوں حقیقت ہے ہمارے تسلیم بھی کر رہے ہیں. کووڈ کے پیشنٹ کو کووڈ پہ آپ نے جو بات کر رہے ہیں غلام جیلانی صاحب, وہی کہہ رہے ہیں کل جو جنا ہاسپٹل تک لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہے, آکسیجن موجود ہو, نہیں ہے 1122 کی طرح سروس نہیں ہے. سراب صاحب بھی تسلیم کریں اس بات کو. سر ایک اور بات انہوں نے کی کووڈ کے حوالے سے, وہی کہہ رہے ہیں کہ جی 30% اگر شرح پہنچ گئی ہے, اتنا خطرناک ویرینٹ ہے, اس کو تو مانتے ہیں پوری دنیا ظاہر متاثر ہے, اس سے پاکستان بھی متاثر ہے, کراچی بھی متاثر ہے. تو 30% اگر ہو گئی ہے تو یہ اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ پیوسارٹی کی نااہلی ہے, اور اگر ہو گئی ہے تو پھر کراچی کو, حیدرآباد کو جہاں ہو گئی ہے آفت زدہ قرار دے کر ٹیکس معاف کیا جائے. بات بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ سیم صاحب نے اعلان کرنا ہے. نہیں سی ایم کا فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. ہمارا کیا ہے اس میں ایسا ہے, ہمارا تو مطلب آٹے میں نمک کے برابر ایسا ہے, وہ تو سارا فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب اس طرح کلیکٹ آپ بھی کرتے ہیں نا, گورنمنٹ کے پاس بھی آتا ہے. ہم بہت کم کرتے ہیں علی بھائی, ہمارے آپ ریشو نکالیں گے, پورا ہم جو بھی کلیکٹ کرتے ہیں وہ جاتا ہے مرکز میں, مرکز سے پھر ہمیں ملتا ہے. خود آپ کو پتا ہے NFC ایوارڈ. تو آپ گزارش کریں گے اپنی گورنمنٹ سے کہ واقعی اس وقت آفت زدہ قرار دے کر ٹیکسز معاف کیے جائیں تاجروں کے, عام لوگوں کے؟ دیکھیں بالکل کیوں نہیں, مطلب ایسی صورتحال ہے تو ظاہر ہے ہمیں لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. بہت سی بات کی غلام جیلانی صاحب, اس کو تو اپریشیٹ کریں نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو بات کرتے ہیں حقیقت والی وہ مانتے ہیں, لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے وزیر صحت صاحبہ سے ان سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ کوئی پراپر حکمت عملی بنائیں. جس طریقے سے ویکسینیشن اس وقت کراچی شہر میں ہو رہی ہے کہ آپ نے کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے وہ اتنی لمبی لمبی کیوز لگوا دی ہیں, قطاریں لگوا دی ہیں, تو آپ کووڈ کو روک نہیں رہے, کووڈ کو آپ اور پھیلا رہے ہیں. ایک طرف آپ بولتے ہیں سوشل ڈسٹینس رکھیں, دوسری طرف آپ نے جو ہے اتنی لمبی لمبی لگا دی ہیں, ساری چیزیں ہیں, آپ بالکل نہ ماسک نہیں کر رہے, سماجی فاصلہ نہیں رکھ رہے, اس پہ کوئی حکمت عملی ڈاکٹر صاحب ہونی چاہیے. اس میں یہ کہوں گا, اس میں کم از کم جو ہے جو بھی یہاں پر اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس پہ کم از کم پالیٹکس نہیں کریں. اور آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں نا, مرکز والے خود تو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر آپ جو ہے لاک ڈاؤن لگا دیں, اور سندھ گورنمنٹ کو کچھ اضلاع میں لگایا ہے انہوں نے. بالکل دیکھیں یہ نہیں, اس میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اور ہم نے تو یہ بھی کوشش کی, ہم نے تو MKM کو بھی بلایا, سب کو بلایا سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے. کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ کہیں پہ بھی مارکیٹ جو ہے بند نہیں ہے. اتنی ریشو جیلانی بھائی اتنی ریشو بھی نہیں ہے پوری دنیا کی. آپ SOP دیکھ لیں, یہ ریشو انشاءاللہ جو ہے کل یا پرسوں سے کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور 8 تاریخ تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 7 اور 8% پہ ریشو آ جائے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, آپ لکھ لیں میری بات. آپ کو کیسے پتا اس بات کا؟ سر آپ لکھ لیجئے گا میری بات. اچھی کارکردگی پیپلز پارٹی کی کم ہو جائے گی ریشو, انہوں نے جس طرح سنبھالا ہوا ہے, جس طریقے سنبھالا ہوا ہے, اس کے پیچھے جو عوامل ہے وہ ہم مجھ سے بہتر انداز میں سمجھ رہے ہیں. عوام کو تو سمجھاتے ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ کم ہو جائے گی؟ بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں 30 سے. جی غلام جیلانی صاحب کہہ رہے ہیں 1 آدھ دن میں دیکھ لیجیے گا, انشاءاللہ جو ہے 8 تاریخ 9 تاریخ سے یہ مارکیٹیں بھی کھول دیں گے, اور پھر جو ہے 10-15 دن کے بعد دوبارہ جو ہے یہ لاک ڈاؤن کرونا تیزی سے بڑھے گا شہر کراچی میں, اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے ایک دفعہ پھر ہم جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. یہ تو خیر دوسری بات آپ نے کر دی, یہ نہ کریں. علی بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ سب یہ چاہتے ہیں, یا بیٹھ جائیں, بولیں بھائی اللہ کے حوالے چھوڑ دیں, مشاورت, یہ اچھی بات کی, اللہ کے حوالے چھوڑ دیں, چاہے 50% چلی جائے, 60% چلی جائے, بس کھلا رہے شہر. اگر یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. جی جیلانی صاحب یہ چاہتے ہیں, آپ دیکھیں ہم تو جس سے لوگ جتنے لوگ کورونا سے نہیں مر رہے ہیں نا, اگر یہ کورونا یہ آپ نے لاک ڈاؤن 1 ہفتہ اور لگایا تو اس سے زیادہ لوگ جو ہے غربت سے مر جائیں گے, بھوک سے مر جائیں گے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ سراب سرکی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. غلام جیلانی صاحب آپ کا شکریہ. عثمان صاحب شکریہ. محمد علی عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. نے کوشش کی کہ کراچی کے جو مسائل ہیں, سندھ کے بالخصوص پورے سندھ کے جو مسائل درپیش ہیں, ان کا حل کیا ہے. آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں جنہیں ووٹ دے کر آپ منتخب کرتے ہیں, اسمبلی تک چھوڑ کر آتے ہیں, ان کے ذریعے پوچھیں کہ جناب حل کیوں نہیں ہو رہے. اسمبلی میں آواز MKM بھی اٹھاتی ہے, پیپلز پارٹی رسپونڈ بھی کرتی ہے. پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, جبکہ اپوزیشن جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کا دعویٰ یہی ہے کہ جی کام بالکل نہیں ہو رہا. لیکن جس طرح میں نے کہا
کہ اگر کام نہیں ہو رہا تو پاکستان پیپلز پارٹی ہر بار منتخب کس طرح ہو جاتے ہیں ان کے لوگ، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے۔ اس پر آپ بھی سوچیے، ہم بھی سوچتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد۔